फिर उसने इतने सहाबा का कत्ल किया, उनके औरतों का रेप करा, ये जन्नती है। हम तो खुद कहते हैं, हमें भी पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं कहा कि मेरे बाद ये जन्नती कैसे हो सकता है जब उसकी खिलाफत ही बिदअत है। पर अगला बिदअत उसने उमर को खलीफा बनाया। उमर को क्यों खलीफा बनाया उसने? दूसरा बिदअत, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को खलीफा नहीं बनाता, ये उम्मत का काम है, तो अबू बकर ने उमर को क्यों खलीफा बनाया? बिदअत पे बिदअत। मेरे खलीफा हैं, किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के कायद में से या दलाइल कभी भी किसी ने भी नहीं दी। बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया, आपने आखिरी चंद जो है वो ये 10 मिनट दिए मुझे। सबसे पहली बात ये कि मेरी बहुत सारी बातें आप खा गए, बहुत सारी बातें ऐसी थी आपने जिनका जवाब नहीं दिया। सबसे पहले तो मैंने कहा था आपसे एक चीज की हिम्मत करें, मुझे कहें कि आप मेरे लिए वो जितने भी ऐसे एतराजात हैं जहां जहां आपको लगता है बदज्ञानती है, मेरी तरफ से परमिशन है, आप उनका रिबटल करें। हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, आपने उसका हरगिज जवाब नहीं दिया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपसे मैंने कहा कि एक चीज के हम मुद्दाई नहीं हैं, उस चीज की आप दलील मांग रहे हैं। तो हम तो खुद कहते हैं, हमें भी पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं कहा कि मेरे बाद ये मेरे खलीफा हैं। किसी भी अहले सुन्नत वल जमात के कायद में से या दलाइल कभी भी किसी ने भी नहीं दिए। ना हमने ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपॉइंट किया था। एक चीज की हम दावा ही नहीं करते। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि जी वो जन्नती हैं या नहीं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा उनके अमाल में है या नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शान में उनको जन्नती कहा है या नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा उनके लिए है या नहीं, अहले बैत की रजा उनके लिए है या नहीं। बात तो ये हो रही। एक चीज ये है कि जो अमल उन्होंने किया अल्लाह यारी को पता चल गया, दूसरे लोगों को पता चल गया, आपके शिया को, कि ये जो है वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन में बदज्ञानती की और वो गैर शरई अमल करते थे, दीन में बिगाड़ पैदा कर दिया। उन्हीं लोगों पे फिर जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारियां भी करते हैं, उनको जन्नती भी कहते हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला उनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, उनके हाथ पे बैत भी करते हैं, और फिर उसके अलावा अपनी औलाद का नाम उनके औलादों पे रखते हैं, उनके मुशीर बनते हैं। ये कोई आज के सियासतदान है? मतलब आप जो इल्जामात उन पे लगाते हैं खुलफाए राशिदीन पे, जो जिन जिन बुनियाद पर आप जो है वो जो दलाइल देकर उनको माज़अल्लाह उनको गुमराह करार देते हैं, उनको जालिम करार देते हैं, वो सारे वाकयात एक शख्स ऐसा है जिसने जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदल डाला, दीन को बदल डाला, और बहुत सारी चीजें और गैर शरई खिलाफत चला रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी जो है वो मुआवनत कर रहे हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, उनके हाथ पे बैत कर रहे हैं, उनके जो है वो मामलात में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये समझ में ना आने वाली बात। क्योंकि और ऐसे बहुत सारे दलाइल हैं जिस पर डिस्कशन हो सकती है। तो मैंने फिर कहा कि वो जो आपको पॉइंट है वो वैलिड है ही नहीं। गुफ्तगू ये दलील तब मांगी जाती है जब मैं कहूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपॉइंट किया, या मैं यह कहूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपॉइंट किया, तो फिर ये दलील हो सकती है कि जी आप मांगे। जिस तरह आप फजाइल बयान करके उनको खलीफा साबित करते हैं ना, इस तरह अगर हम कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में, मैं ऐसे इल्जामी जवाब दे रहा हूँ, हमारा अकीदा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया कि मेरे बाद जो है वो इसको अपना खलीफा नामजद कर लीजिएगा। जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो खिलाफत वाली बात है, फजाइल जिस तरह आप उनके बयान करके आप कहते हैं जी इससे साबित होता है कि वो खलीफत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अपनी जगह पर किसको खड़ा किया? अपने बाद जो है वो मुरू अबू बकर फयुसल्ली बिन्नास, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने नमाज की जगह पर, इमामत की जगह पर उनको क्यों खड़ा किया? फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वाज़ेह अल्फाज में जो है वो उनको ये बात कही है। जब जो आप एतराज करते हैं ना कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिरी अय्याम में कहा जी, आखिरी अय्याम में नहीं, उसके बैत के बाद कहा जी मैं बैत लौटाता हूँ, जिसको चाहे जो बैत मेरी खत्म कर दे। अगर अल्लाह ने अपॉइंट किया था तो फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? पहली बात तो हम ऐसा क्लेम नहीं करते। दूसरी बात, वहीं पे जो है वो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी कॉल है, वो पूरी हदीस इस वक्त मुझे उसका मफहूम याद है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपॉइंट करदा हम तो क्लेम ही नहीं करते, लेकिन उसमें मुहाजिरीन और अंसार की रजा का हम क्लेम करते हैं। जिसमें मुहाजिरीन और अंसार की रजा हो उसी में अल्लाह की रजा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो वादे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वादे किए कि अल्लाह जिन लोगों को खिलाफत देगा वो लोग फतूहात करेंगे, उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला गनाइम कसीर देंगे, उन लोगों के जरिए इस्लाम को तक़वियत मिलेगी, उन लोगों के जरिए इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैलेगा। तो वो सारे वादे पूरे हुए। उन वादों के पूरे होने के बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि ये वही खुलफाए राशिदीन हैं जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया था कुरान में वाज़ेह अल्फाज में। ना हम दावा करते हैं और हमसे ये दलील मांगना, ये मतलब ऐसी चीज है कि एक शख्स का मेरा अकीदा क्या है मैं उसके दलाइल दूंगा ना। एक जबरदस्ती आप मुझे कहें कि जी आपका अकीदा अगर ऐसा है तो उसकी दलील दे, तो हमारा तो ऐसा क्लेम ही नहीं है, दावा ही नहीं है हमारा। तो आप पे जो आप अपने उससे बचने के लिए आप मोस्टली करते क्या है कि आप अपना अकीदा, जी हमारा जो नजरिया है पहले ही
آپ نے اس کو معیار حق قرار دے دیا. جو ایسا عقیدہ ہے وہی شریعت. تو پھنستے خود آپ ہو, الٹا کلیم کر دیا آپ نے جو ہے وہ ہم پہ کہ جی آپ دکھا دیجیے. حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے 12 آئمہ جو آپ کہتے ہیں وہ منصوص من اللہ ہرگز نہیں ہے. اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہر امام کے حوالے سے, مطلب کتنے جو ہے وہ تضادات ہوئے, کتنے جو ہے وہ اختلافات ہوئے, بہت ساری باتیں حدیث میں آتی, کہیں 7 امام, کہیں 11 امام, کہیں 12 امام, مطلب یہ بہت ساری ہے. میں اس کے دلائل جو ہے وہ انشاءاللہ جب اگر ہم امامت منصوص من اللہ پہ بات کریں گے تو وہ ڈیٹیل بات کریں گے, مطلب کیونکہ اس عقیدہ امامت پہ الحمدللہ میں نے ایک اچھی تحقیق کی ہوئی ہے. کیونکہ آلدو یہ ٹاپک کنیکٹڈ ہے, یہ الزامی جواب آپ پہ ہوتا ہے ہمیشہ, اور اس کو آپ ہمیشہ جواب دینے میں فیل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ ہم سے مانگ رہے ہو منصوص من اللہ, آپ دکھاؤ آپ کا کام منصوص من اللہ. ہم تو امام منصوص من اللہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو غیر نبی امام ہیں ان کا تقرر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ واضح الفاظ میں کیا تھا, نہ ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. کیونکہ اگر آپ اسی کو لے کر چلیں گے, جو آپ کو جو دلائل پیش کرتے ہیں جی جو 12 امامی آپ اپنی کتابوں سے دیتے ہیں, ہماری کتابوں میں تو نام کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 12 کو اپوائنٹ کیا. ایسے میں بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں کہ جب ائمہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہوئی انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ جی مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا, مطلب واضح الفاظ میں. ہمارے ہاں تو کہیں بھی نہیں ہے, اور آپ کے ہاں بھی بہت ساری ایسی ہیں جن میں جب ائمہ سے پوچھا گیا کوئی امامت کی بات ہوئی ان کے دلائل کی, تو انہوں نے ہرگز یہ کلیم نہیں کیا. بہت ساری ایسی حدیث اردو جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ایک بھی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپوائنٹ کیا. لیکن آپ کے ہاں ایسی ضرور موجود ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کیا جب امامت کا تذکرہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں کہا جی مجھے جو ہے وہ ایسی, بلکہ ایسی حدیث موجود ہیں جہاں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا, یہ دلیل نہیں تھی کہ مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. اسی طرح دیگر ائمہ پہ بھی گفتگو لمبی ہو سکتی ہے. آپ جو ہے وہ جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی اولاد کے بارے میں کریں, وہاں تو بات ایسے کلیئر ہو جاتی ہے, بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کہو کہ جی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو, تو پھر انہوں نے دوسرے کو اپوائنٹ کیوں کیا, اسماعیل کو کیوں اپوائنٹ کیا؟ پھر کہتے جی بدا ہوا تھا. بدا ہوا تھا مطلب پہلے نہیں تھے کیا؟ امام کو پتا نہیں تھا کہ امام کون ہے, پھر دوسرے کو اپوائنٹ کیوں کیا؟ اب جب پہلے سے اللہ اور اس کے رسول نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا, نام وہ موجود تھے پہلے, جب آپ کی کتب میں جو آپ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نام بتا دیے تھے, تو جعفر صادق کو رحمہ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ امام کون ہے, پھر اسماعیل کو اپوائنٹ کیا. تو بہرحال یہ کہ 12 ائمہ منصوص من اللہ کا عقیدہ دلیل آپ کے ذمہ ہے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. یہ بدعت یہی ہے, غیر شرعی جو شریعت میں یہی چیز جو ہے وہ ڈالی گئی جس سے بدعات سامنے آئی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول دین بڑے ہوتے ہیں یا فروع دین بڑے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے اصول دین بڑے ہوتے ہیں. امامت اصول دین میں سے, فروع دین میں کیٹیگوریکلی واضح آیات ہیں, نماز کی, روزے کی, حج کی, ان کے لیے واضح آیات ہیں. فروعات دین کی واضح آیات ہیں, لیکن اصول دین کی کوئی آیت نہیں ہے. جی 12 ائمہ یہ جو ہے وہ میری طرف سے اپوائنٹڈ ہوں گے منصوص من اللہ, یعنی اللہ نے اپوائنٹ کیے. تو اللہ نے کہاں اپوائنٹ کیے دکھا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی گفتگو کی ہے یا حدیث قدسی میں ہے یا پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. تو اللہ پہ اگر آپ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, اگر اللہ کے واضح الفاظ نہیں ہے کہ میں نے ان کو اپوائنٹ کیا جس طرح دیگر انبیاء کے لیے ہے, تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. دوسری بات, اگر آپ یہ کہیں کہ جی رسول نے جو رسول کہے وہ اللہ کہہ رہے, تو پھر آپ نے خود ہی وہ دلیل دی تھی کہ جی جو اگر پھر آپ یوں کہیں کہ رسول اللہ نے اپوائنٹ, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منصوص من اللہ کہیں گے تو قرآن میں دکھانے پڑیں گے. اور آپ نے یہ چیلنج قبول بھی کیا تھا کہ جی 12 ائمہ میں قرآن سے دکھاؤں گا, پھر آپ اس مناظرے سے ہی فرار ہو گئے تھے اس ٹاپک پہ. رامی عیسیٰ سے جب گفتگو ہوئی تھی, آپ وہاں سے بھی آپ نے کہا رامی عیسیٰ سے بھی میں جو ہے وہ نہیں کروں گا, اس شخص سے گفتگو, یہ ناصب ہے, یہ خارجی ہے, یہ نجس ہے, میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا. تو بہرحال اس ٹاپک پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے, آپ سے بہت سارے لوگوں نے کیا, تو آپ نے راہ فرار اختیار کی. اب آپ نے اس کا ٹوٹکا یہی نکالا ہے کہ آپ دکھاؤ کہ اللہ نے کہا اپوائنٹ. تو ہمارا دعویٰ ہو تو دکھائے نا. ایک چیز کا ہم دعویٰ ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس ہمارا یہ عقیدہ ہے یا ہم اس کو حصہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اپوائنٹ ہوا تھا. بہرحال یہ چند سیکنڈز ہیں, میں آپ کو اس میں 2-4 سیکنڈز کوئی فردر نہیں لوں گا. تھینک یو سر. الحمدللہ رب العالمین. میں نے سے مانگا طلب کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت کی شرعیت کی کوئی دلیل دکھائے نا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس نص نہیں ہے, کوئی فارمولا دکھائیں شریعت میں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ صحابہ کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے, وہ بتا دیتے. وہ بھی نہیں بتایا نا, تو پتہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت کیا بدعت, اگر اللہ کے جانب سے نہیں ہے, اللہ نے منسوخ نہیں کیا ہے, نہیں بنایا اس کی خلافت غیر شرعی ہے, اور اللہ نے کوئی ایسے طریقہ کار بھی نہیں بتایا جس کے اس فارمولے کی روح سے ابو بکر کی خلافت صحیح بنتی, تو اس کی خلافت بدعت ہے. اور احادیث متواتر ہیں آپ لوگوں کے کتب میں, ہمارے پاس بھی موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعتی کا اختتام جہنم میں. تو اس کی جب خلافت ہی بدعت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بدعتی کو کافر کہا ہے, جہنمی کہا ہے. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. تو اس کی جب خلافت ہی باطل ہے تو آپ کیسے اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو جنت کا دعویٰ نہیں دیا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کو اگر جنت کا وعدہ دیا ہے تو بشرط ایمان ہے. قرآن مجید میں بہت سارے ایسے آیات ہیں کہ وہ ظاہر ان کا عام ہے، باطن ان کا خاص ہے. میں ان کا دکھا دیتا ہوں. مثلا یہ آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا يحزنون. جو لوگ اپنے اموال کو دن رات سر اور علن میں خرچ کرتے ہیں راہ خیر میں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. روز قیامت ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی عذاب کی فکر ہی نہیں. تو بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، دن رات کو خرچ کرتے اپنے اموال میں. فلانتھروپسٹ ہیں ابھی بل گیٹس ہے، اس نے کئی بلین ڈالر خرچ کیے. ملین نہیں، بلین بی کے ساتھ. ٹریلین ڈالر، ٹریلین سے جو کم ہوتا ہے 1000 ملین ہوتا ہے، اس نے کئی خرچ کیا. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. آیے قرآن مجید ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض. ملائکہ اللہ کی حمد بولتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ملائکہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. زمین میں تو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یہ آیات جو ہے آیات قرآن مجید کے یہ جو آیات ہیں یہ بشرط ایمان ہے. جو مومن ہوگا دن رات کو اپنا مال خرچ کرے گا، سر و علن میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو مومن ہوگا ملائکہ اس کے لیے. یہ واضح بات ہے. وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی خلافت ہی بدعت ہے؟ پر اگلا بدعت اس نے عمر کو خلیفہ بنایا. عمر کو کیوں خلیفہ بنایا اس نے؟ دوسرا بدعت اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، یہ امت کا کام ہے، تو ابو بکر نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ بدعت پہ بدعت. پھر اس نے اتنے صحابہ کا قتل کیا، ان کے عورتوں کا ریپ کرا. یہ جنتی ہے. آپ نے جو باتیں کہی کہ ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صحیح ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اولادوں کا نام جو ہے ان کے نام پہ رکھا ہے، ان کے مشیر بنے ہیں، یہ وغیرہ یہ سب باتیں جو ہے نا کہ اپنے اولادوں کا نام ابو بکر نام ہے ہی نہیں، ابو بکر کنیا ہے. آپ کو یہ شیعہ حدیث کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا ہے، اور وہ بھی ابو بکر کی وجہ سے رکھا ہے. بھائی یہ اس طرح نہیں ہے. شیعوں میں پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے کنیا نہیں، جن کے نام ہوتا تھا یزید، جن کا نام ہوتا تھا معاویہ، جن کا نام ہوتا تھا شمر. ہمارے روات میں بہت سارے شمر ہے، یزید. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شمر اور یزید سے محبت تھی ان کی. یہ نام جو ہوتا ہے نا یہ مشہور تھے، معروف تھے، یہ متداول تھے، لوگ نام رکھتے تھے. ابھی پاکستان میں لوگ نام عمران رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عمران خان سے محبت ہے. ہو سکتا ہے عمران خان کی وجہ سے رکھا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے رکھا. ان باتوں کا ہم جواب دے چکے ہیں. یہ کہ آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں.